قبلہ لیکن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی قبر اس زمانے تک کس حال میں تھی کہ 150 سال کے بعد ظاہر ہوئی؟ حافظ صاحب، چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت خلافت معاویہ اور بنی امیہ کی فتنہ انگیزی کے زمانے میں واقع ہوئی، لہذا حضرت نے وصیت فرما دی تھی کہ آپ کا جسد مبارک رات کے وقت پوشیدہ طریقے پر دفن کیا جائے، یہاں تک کہ کوئی علامت بھی قبر پر باقی نہ رہے۔ صرف چند اصحاب اور خاص ان حضرات کے فرزند دفن کے موقع پر حاضر تھے، اور 21ویں رمضان کی صبح کو اس لیے دشمنوں پر معاملہ مشتبہ ہو جائے اور وہ قبر مبارک کی جگہ معلوم نہ کر سکیں۔ وہ ایک کو مدینے کی طرف اور ایک کو مکے کی جانب سے روانہ کیا گیا، اسی وجہ سے ان حضرات کی قبر مبارک برسوں پوشیدہ رہی، سوائے حضرت کے فرزندوں اور خاص اصحاب کے کوئی شخص ان جناب کے مدفن اور قبر سے واقف نہ تھا۔ اس وصیت اور قبر کو پوشیدہ رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ حافظ صاحب، غالباً بنی امیہ بے دین کے خوف سے ایسا ہوا، کیونکہ یہ لوگ ظالم و باغی اور مخصوص طور پر آل محمد علیہ السلام کے شدید دشمن تھے۔ قبر کی بے حرمتی نہ ہو جائے، لہذا اسے حکم دیا گیا کہ قبر کے نشان کو پوشیدہ رکھا جائے۔ بھائی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ مرنے اور میت کی قبر میں دفن ہونے کے بعد کوئی مسلمان، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، ایسا کبھی عمل انجام دے؟ حافظ صاحب، یہ ہو سکتا ہے بنی امیہ کے دلدوز حرکات سنیں۔ غالباً آپ نے بنی امیہ کے سوائے زمانہ تاریخ اور ان کے شرمناک اور دلدوز حرکات کا مطالعہ نہیں فرمایا۔ اس شجرہ ملعونہ اور جماعت قبیصہ نے جس روز سے خلافت اور امارت مسلمین کی لجام ہاتھ میں لی، اس دن سے مسلمانوں کے اندر ظلم و تعدی اور فساد کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کیا کیا ظلم انہوں نے کیے، کتنے خون نہیں بہائے، کیسی کیسی عزتیں برباد نہیں کی۔ یہ رسوا بے وقعت قوم کس چیز کی پابند نہیں، چنانچہ ان کی بدعمالیوں کو آپ کے بڑے بڑے علماء اور مورخین نے انتہائی خجالت کے ساتھ ضبط تحریر میں لایا۔ خصوصیت کے ساتھ علامہ مقریظی ابو العباس احمد ابن علی شافعی نے، جو آپ کے اکابر علماء میں سے، اپنی کتاب النزع والتقاسم فیما بین بنی ہاشم و بنی امیہ میں ان کی دلسوز حرکتوں اور بدعمالیوں کو تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ وہ زندہ اور مردہ میں فرق نہیں کرتے۔ نمونے کے لیے اس بدنام زمانہ قوم یعنی بنی امیہ کے دل دوست اعمال کی نشانیاں، اہم تاریخی واقعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ حضرات تعجب کریں کہ سمجھ لیں کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں سند اور بنیاد کے ساتھ ہے۔ اور وہ اہم واقعے حضرت زید ابن علی ابن حسین اور ان کے فرزند یحییٰ کی شہادتیں ہیں، جن کو فریقین کے جملہ مورخین نے لکھا۔ جب حشام ابن عبد الملک ابن مروان 115 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا، اور یہ بہت قسی القلب اور مغلوب الغضب شخص تھا، اس نے ظلم و تعدی شروع کی، اور مخصوص طور پر بنی ہاشم کے حق میں خود اس نے، اس کے پیروں نے تکلیف دہی اور ایذا رسانی کی انتہا کر۔ آخر کار اقتائے زمانہ سخی شریف عالم و زاہد و فقی جناب زید ابن علی یعنی زید شہید کے پاس فریاد کے لیے تشریف لے گئے اور شام سے ملاقات کی، قبل اس کے کہ آپ اپنے آنے کی عرض بیان کرتے، وہ بجائے اس کے اپنے تازہ وارد مہمان، اور وہ بھی رسول اللہ کے پارے تن کی امداد اور داد رسی خاطرداری کرتا، پہنچتے ہی سخت توہین کے ساتھ پیش آیا، ایسے فحش گالیوں کے ساتھ جن کو اپنی زبان پر جاری نہیں کر سکتا۔ آپ کو دربار خلافت سے نکال دیا۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے بڑے بڑے مورخین نے، جیسے امام مسعودی مروج الذہب جلد دوم صفحہ 181 میں، اور علامہ مقریظی النزع والتقاسم فیما بین بنی ہاشم و بنی امیہ میں، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں، اور دوسرے لوگ تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ شدید گالیاں اور شدید چونٹیں کھانے اور خلیفہ کے پاس سے نکالے کے بعد آپ مجبور شام سے کوفہ تشریف لے گئے۔ دفع ظلم کے لیے امویوں کے خلاف ایک پارٹی تیار کی۔ حاکم کو یوسف ابن حجاج ثقفی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے پر لایا، اور وہ جناب ہاشمی
شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ کامیاب جنگ ہوئی اور لازمی ہو جائے کہ نفس پشت کے ساتھ موت کی طرف بڑھ۔ اچانک دشمن کا ایک تیر پیشانی مبارک پر لگا اور آپ نے شربت شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے فرزند یحییٰ شیعوں کے ہمراہ اس ہنگامے میں اپنے پدر بزرگوار یعنی زید شہید طریقے پر اٹھائے شہر کے کنارے پانی کے نہر کے درمیان قبر کھود کر دفن کیا اپنے والد کو، اور لحد بند کر کے بعد اوپر سے پانی جاری کر دیا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ قبر مبارک کہاں ہے۔ لیکن اشرار پسندوں نے یوسف کو خبر دی کہ اس نے چند آدمی بھیجے جو ان جناب کی قبر کھود کر میت کو باہر لائے اور سر اقدس کاٹ کر شام کے پاس شام کی طرف روانہ کیا۔ اس کمینے اور بد اصل ملعون نے یوسف حاکم کو کوفہ لکھا۔ جناب زید کے جسم کو اریاں کر کے سولی پر لٹکایا اور ان ملائن نے اس پر عمل درآمد کی۔ محض 1921 ہجری میں ذریت رسول کا بدن برہنہ کر کے دار پر آویزاں کیا گیا۔ پورے 400 سال تک اس عالم و زاہد فرزند رسول کا جسم لٹکتا رہا، یہاں تک کہ 20 میں جب ولید ابن یزید ابن ملک ابن مروان ہوا تو اس کے حکم سے ان بزرگوار کان دار پار کر آگ میں جلائے گئے۔ اس کے بعد ان کی خاکستر ہوا میں اڑا دی گئی۔ اسی طرح ان فرزند یحییٰ کی شہادت اس مرحوم نے جناب یحییٰ ابن زید کے جسم کے ساتھ جو کیا بلاد خراسان میں سے ہے، کیونکہ ان بزرگوار نے بھی بنی امیہ کے ظلم و جور کے خلاف مقادست کی اور میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ آپ کے سر کو بدن سے جدا کر کے شام بھجوایا اور پدر بزرگوار کی طرح آپ کا جسم بھی دار پر لٹکایا۔ 6 سال تک اسی طرح آویزاں رہا جسم، اور دوست دشمن دیکھتے رہے، روتے رہے۔ ولید واصل جہنم ہوا۔ ابو مسلم خراسانی جو بنی عباس کی خیر خواہی میں بنی امیہ کے مقابل میں پڑا تھا، اس نے اولاد رسول کے جسم کو دار ظلم سے نجات دے کر، جو کہ گرگان میں دفن ہے، آپ کی قبر اب تک عام طور پر زیارت گاہ ہے مسلمانوں کے لیے جرجان۔ سارے اہل حبشہ یہ واقعہ سن کر متاثر ہوئے، بلکہ رونے لگے اور بے اختیار ان ملائن پر لہذا اس خبیث و لعین خاندان کے ایسے اقدامات کے پیش نظر جن کا نمونہ ذکر کیا گیا، کوئی تعجب نہیں تھا اگر ان لوگوں کو موقع ملتا تو امام میں برحق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی قسم کا برتاؤ کرتے جیسا کہ زید شہید اور یحییٰ ابن زید کے ساتھ کیا۔ اسی لیے حضرت علی کی قبر کے نشان کو چھپا دیا گیا۔ اس کا پتہ ہارون رشید کے زمانے میں چلا کہ ہارون رشید شکار کی غرض سے نکلا۔ اس نے ہرن کے تعاقب میں اپنے شکاری کتوں کو چھوڑا، یعنی جب کتے واپس آ گئے ہرن نیچے اترا۔ بارہا یہ ہوتا رہا کہ شکاری کتے ہرن کا تعاقب کرتے، ہرن جا کے اسی مقام پہ بیٹھ جاتا۔ اب یہاں ہارون رشید کو شبہ ہوا کہ آخر کیا بات ہے، اس ٹیلے کے نیچے کوئی بزرگ شے دفن ہے۔ چونکہ ہرن پاک جانور ہے، وہ ٹیلے کی حدود میں جا رہی ہے، اور کتا نہیز جانور ہے، لہذا وہ ٹیلے سے دور ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی اس خبر کا نشان بتائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے۔ تو ایک بوڑھے نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ میں اس کا راز جانتا ہوں، لیکن کہتے ہوئے ڈرتا ہوں، خلیفہ اس کو امان دے۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کے ہمراہ اس نے اس ٹیلے پر زیارت اور نماز ادا کی۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کیا چیز ہے، تو اس نے کہا کہ ہم لوگ اس جگہ امام جعفر صادق کے ساتھ زیارت کو آئے تھے۔ ان حضرت نے فرمایا کہ مقام پر ہمارے جد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے جو عنقریب ظاہر ہوگی۔ تو خلیفہ کے حکم سے وہ جگہ کھودی گئی، یہاں تک کہ ایک قبر کی علامت ملی اور اس پر وہیں پر ایک لوح نظر آئی جس پر سریانی حفظ میں 2 سطریں لکھی تھی، اور ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما حضر نوح النبی لعلی وصی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ الطوفان بیسبہی مارتن عام، یعنی یہ وہ خبر ہے جسے نوح پیغمبر نے حضرت محمد مصطفیٰ
کے وسیع علی علیہ السلام کے لیے طوفان نوح سے 700 برس پہلے تیار کی ہے۔ ہارون نے اس کا احترام کیا اور حکم دیا کہ مٹی اپنی جگہ پر ڈال دی جائے۔ پاپ ادا ہو گیا، 2 رکعت نماز ادا، کافی گریہ کیا، اپنے کو قبر مطہر کی خاک پر غلطاں کیا۔ پھر اس کے حکم سے یہ کیفیت مدینے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں لکھی گئی اور معاملے کی حقیقت یافت کی گئی۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ ہاں، اسی مقام پر میرے جد بزرگوار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ چنانچہ ہارون کے حکم سے ان حضرت کی قبر مطہر پر ایک پتھر کی عمارت بنی جو حجر ہارونی کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ خبر چاروں طرف مشہور ہو گئی اور مومنین سامان سفر مہیا کر کے حضرت کی زیارت کے لیے پہنچے۔ لہذا جناب سید ابراہیم موقع ملتے ہی شیراز سے عازم سفر ہوئے اور زیارت سے فارغ ہونے کے بعد کربلا معلیٰ اور دائی ازل کو لبیک کہا۔ حضرت نے جد بزرگوار حضرت عبداللہ حسین جوارت میں دفن ہوئے۔ ان کی قبریں شریف رواق میں اور حضرت کے شمالی مغربی گوشے میں دوستوں کی قبریں ہیں۔ مدفن امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ قبلہ و کعبہ، میرا خیال ہے کہ جو فیصلہ آپ نے فرمایا ہے اس کے باوجود مولانا علی کرم اللہ وجہہ کی قبر نجف میں نہیں ہے، کیونکہ علماء کو اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کوفے کے دارالامارہ میں، بعض نے کہا کہ قبلہ مسجد جامع کوفہ میں، بعض نے لکھا کہ مسجد کوفہ کے باب کندہ میں، بعض کا قول ہے کہ رہبہ کوفہ میں، اور بعض دوسروں کا بیان ہے کہ قبرستان بقیع کے اندر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے پہلو میں ہے۔ ہمارے افغانستان میں کابل کے نزدیک بھی ایک مقام مرزا علی کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ہے کہ مولانا علی کرم اللہ وجہہ کا جسد مقدس لوگوں نے ایک صندوق میں رکھ کر اور اونٹ کی پشت پر باندھ کے مدینے کی طرف روانہ کیا۔ ایک جماعت اس خیال سے کہ صندوق کے اندر قیمتی سامان یا قیمتی چیزیں ہوں گی اس کو چھین لے گئے۔ جب کھولا تو ان حضرت کا جسد مبارک دیکھا تو کابل میں لا کر اس مقام پر دفن کر دیا، اور اس وجہ سے عام طور پر لوگ اس بقیے کا احترام کرتے ہیں۔ قبلہ فرمائی، کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں آپ؟ حافظ صاحب، یہ سارے اختلافات ان حضرت کی وصیت کے نتیجے میں پیدا ہوئے، کیونکہ آپ نے پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا اور جس کی تفصیل میں نے ضروری نہیں سمجھی تھی۔ چنانچہ امام بحق ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت امیر المومنین نے اپنی رحلت کے وقت اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا کہ مجھ کو نجف میں دفن کر دینے کے بعد میرے لیے 4 مقامات پر 4 قبریں تیار کروانا، مسجد کوفہ میں، رہجہ میں، خانہ جودہ میں اور غرہ میں، تاکہ کوئی شخص میری خبر سے آگاہ نہ ہو۔ اور دراصل یہ اختلاف آپ کے علماء کے درمیان ہے جو دوسرے اشخاص کی باتوں سے اثر پذیر ہوتے ہیں، ورنہ علماء شیعہ کی جماعت اس قول پر متفق ہے کہ ہاں حضرت کی قبر مطہر نجف اشرف میں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اہل بیت طہارت سے حاصل کیا وہ یقینی چیز ہے۔ اہل بیت ادرا بما فی البیت، یعنی گھر والے سب سے زیادہ گھر کی چیزوں کو جانتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت علی کا مزار کابل کے قریب ہے تو یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے، اور یہ شہرت مکمل طور پر غلط ہے۔ یہ قضیہ ایک صحیح قبر کے مقابلے میں افسانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ مجھ کو تعجب ہے کہ آپ کے علماء پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہر محل میں عطرت طاہرہ اور ان کے اقوال سے جدائی اختیار کی، یہاں تک کہ اس پر بھی آمدہ ہوئے کہ باپ کی قبر کی جگہ اس کے فرزند سے دریافت کریں تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو۔ یقینی بات ہے کہ دوسروں کے مقابل میں اولاد باپ کی قبر اور مدفن سے زیادہ آگاہی رکھتا ہے۔ اگر ان شہرتوں سے کوئی بات درست ہوتی، یقیناً ائمہ طاہرین اپنے شیعوں کو اس کی اطلاع دیتے، حالانکہ ان کے برعکس نجف اشرف کے لیے تقویت فرمائی، بلکہ خود تشریف لے گئے اور شیعوں کو بھی نجف اشرف میں حضرت کی زیارت گاہ کی ترغیب دی
یعنی چھٹا قول یہ ہے کہ قبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف میں اسی مقام پر ہے جس کی آج کل عام طور سے زیارت کی جاتی ہے۔ بظاہر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہی زبان رو خلائق بھی ہے۔ اسی طرح آپ کے دوسرے علماء خطیب خوارزم نے مناقب میں، خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول میں، اور ابن عابد حدید متزلی نے شرح نہج البلاغہ میں، اور فیروز آبادی نے قاموس میں لغت نجف کے تحت میں دوسروں نے نقل کیا ہے کہ ان حضرت کا مدفن نجف اشرف میں ہے، یعنی حضرت علی کا مدفن نجف اشرف میں ہے۔ سب نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہے